احسن نے سختی سے کہا انف۔ پھر آہستہ آواز میں بولا دوستی اپنی جگہ مگر میں تمہیں کھونے کا رسک نہیں لے سکتا۔ شاہمیر سنجیدہ ہو گیا۔ احسن ہم وردی پہنتے ہی یہ رسک لینے کے لیے ہیں۔ چند لمحوں بعد احسن نے سر ہلا دیا۔ تم بیک اپ میں رہو گے، کوئی ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرو گے؟ شاہمیر نے فوراً سلوٹ کیا۔ یس آر ہیرو آلریڈی بکڈ ہے۔ مشن بگین دا کلائمیکس۔ رات کے 3 بجے یونٹ نے خاموشی سے موو کیا۔ برف پر قدموں کے نشان دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے۔ احسن نے وائرلیس پر سرگوشی کی۔ پوزیشن ٹیک کرو، ویٹ فار مائی سگنل۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے احسن کے ذہن میں زویا کی آواز گونجی۔ اگر اس بار بھی تم خاموش رہے۔ احسن نے آنکھیں بند کی، پھر ہاتھ اٹھایا۔ گو! شدید مقابلہ۔ ہر طرف فائرنگ شروع ہو گئی۔ دشمن تیار تھا۔ احسن آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک گولی اس کے بہت قریب سے گزری۔ اسی لمحے شاہمیر نے چیخ کر کہا ڈاؤن ہیرو۔ احسن زمین پر گرا اور بچ گیا۔ احسن نے مڑ کر دیکھا۔ میں نے کہا تھا بیک اپ میں رہو۔ شاہمیر ہنسا۔ پسینہ ماتھے پر تھا۔ سر بیک اپ کا مطلب بیک اپ ہوتا ہے۔ اسی لمحے ایک دشمن نے پیچھے سے احسن پر نشانہ لیا۔ شاہمیر نے بغیر سوچے سامنے چھلانگ لگا دی۔ بینگ! خاموشی چھا گئی۔ قربانی شاہمیر! احسن چیختا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ شاہمیر زمین پر تھا، سانس تیز، چہرہ سفید۔ احسن نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ میں نے کہا تھا ہیرو مت بنو۔ شاہمیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا یار اگر میں نہ بنتا تو تم زویا کو آئی لو یو کب بولتی؟ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ احسن کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ میڈک! مشن کمپلیٹ۔ کچھ دیر بعد دشمن پسپا ہو چکا تھا۔ مشن سکسیسفل رہا تھا، مگر احسن کی نظر بار بار میڈیکل ٹیم کی طرف تھی۔ آخرکار ڈاکٹر باہر آیا۔ احسن کی سانس رک گئی۔ ڈاکٹر مسکرایا۔ کیپٹن آپ کا دوست ضدی ضرور ہے مگر قسمت والا بھی ہے۔ ہی از سیف۔ احسن نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ دل کا اعتراف۔ اسی رات احسن نے زویا کو کال کی۔ اس بار آواز نہیں کانپ رہی تھی۔ زویا میں نے آج جنگ جیتی ہے۔ زویا کی آواز آئی اور دل کی۔ احسن نے پورے یقین سے کہا وہ تو کب کا تمہارے نام ہو چکا تھا، بس آج مان لیا ہے۔ آئی لو یو۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر سسکی نکلی۔ احسن نے بس یہی سننا چاہتی تھی۔ شاہمیر کی آخری قسطی شرارت۔ صبح احسن میڈیکل ٹینٹ میں گیا۔ شاہمیر بیڈ پر لیٹا تھا اور موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ شاہمیر نے پن کے ساتھ کہا۔ گوگل کر رہا ہوں بیسٹ مین اسپیچز جسٹ ان کیس۔ احسن نے ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تم واقعی نہیں بدل سکتے۔ شاہمیر نے آنکھ ماری۔ دوست اگر میں بدل گیا تو کہانی بورنگ ہو جائے گی۔ اس رات احسن نے جان لیا کہ اصل بہادری صرف وطن کے لیے جان دینے میں نہیں بلکہ دل کی سچائی مان لینے میں بھی ہوتی ہے۔ ہیلی کاپٹر کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی۔ نارتھرن ایریا پیچھے رہ گیا تھا مگر وہاں کے زخم ابھی دلوں پر تازہ تھے۔ کیپٹن احسن کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور اسکرین پر ایک نام جگمگا رہا تھا زویا۔ پیغام مختصر تھا
کہاں ہے تم؟ پر واپس آ جاؤ۔ احسن نے آہستہ سے مسکرا کر موبائل بند کر دیا۔ پیچھے سے آواز آئی، کیپٹن صاحب اگر ایسے مسکرانا جرم ہوتا تو آپ عمر قید پا چکے ہوتے۔ یہ شاہمیر تھا، بساہی کے سہارے مگر زبان بالکل فٹ۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے شاہمیر نے آنکھ ماری، سر دل کا مریض ہوں، ٹانگ کا نہیں۔ گھر کی دہلیز۔ لاہور میں احسن کے گھر کے باہر امی دروازے پر کھڑی تھی۔ احسن نے قدم رکھا، امی نے فوراً سے سینے سے لگا لیا۔ میرا شیر، اللہ کا شکر ہے۔ ابو پیچھے کھڑے تھے، آنکھوں میں فخر مگر لہجے میں وقار۔ وردی کو کبھی جھکنے نہ دینا بیٹا۔ احسن نے سر ہلایا، کوشش کرتا ہوں ابو۔ اسی لمحے دروازے کے باہر سے آواز آئی، السلام علیکم۔ ہیرو کی واپسی پر مٹھائی کہاں ہے؟ امی نے چونک کر دیکھا، یہ کون ہے؟ احسن نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، امی یہ شاہمیر ہے، میرا دوست۔ شاہمیر نے فوراً جھک کر سلام کیا، آنٹی جی، آپ کے بیٹے نے میری جان 2 بار بچائی ہے، ایک جنگ میں اور ایک محبت میں۔ امی ہنس پڑی، یہ لڑکا بڑا بلاک ہے۔ سچ کا لمحہ۔ رات کے کھانے کے بعد احسن ابو کے سامنے بیٹھا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابو نے انک اتار کر رکھا، کہو۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی چونک گئی، اتنی جلدی؟ ابو کی نظریں گہری ہو گئی، کس سے؟ احسن نے ہمت کر کے کہا، زویا سے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ امی نے آہستہ سے کہا، وہ لڑکی اچھی ہے مگر تمہاری زندگی آسان نہیں ہوگی۔ ابو نے سخت لہجے میں کہا، ایک فوجی کی بیوی ہر لڑکی نہیں بن سکتی۔ احسن نے پہلی بار مضبوط آواز میں کہا، وہ مضبوط ہے ابو، اور میں اس کے بغیر کمزور ہوں۔ یہ جملہ ابو کے لیے نیا تھا۔ شاہمیر کا سفارتی کردار۔ اگلے دن امی نے چائے بنائی ہوئی تھی، شاہمیر صوفے پر بیٹھا، بالکل وزیر خارجہ بنا ہوا تھا۔ آنٹی جی، سچ بتاؤں، یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا، جنگ میں تو بہادر ہے مگر گھر میں ڈرپوک ہے۔ احسن نے فوراً کہا، شاہمیر نے ہاتھ اٹھایا، نہیں نہیں، بات مکمل سنیں۔ زویا جیسی لڑکی ایسی وردی والے بندے کے ساتھ ہی خوب جچتی ہے، ایک دل سنبھالے گی اور ایک ملک۔ امی مسکرا دی، اور تم؟ شاہمیر نے فخر سے کہا، میں بس بیسٹ مین بنوں گا اور بچوں کو کہانیاں سناؤں گا کہ کیسے ان کے ابو نے میری بات نہ سن کر زندگی مشکل بنا لی۔ امی ہنس پڑی۔ زویا کا امتحان۔ دوسری طرف زویا کو بھی اپنے گھر میں سوالوں کا سامنا تھا۔ آرمی کی زندگی سخت ہوتی ہے بیٹا، اس کی امی نے کہا۔ زویا نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مجھے آسان زندگی نہیں چاہیے، مجھے سچی زندگی چاہیے۔ اس کے ابو نے کہا، کیا تم ہر وقت خوف کے ساتھ جی سکو گی؟ زویا نے آہستہ سے کہا، زویا نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مجھے آسان زندگی نہیں چاہیے، مجھے سچی زندگی چاہیے۔ اس کے ابو نے کہا، کیا تم ہر وقت خوف کے ساتھ جی سکو گی؟
ज़ोया ने आहिस्ता से कहा, मैं खौफ से भागूंगी नहीं, मैं दुआ के साथ जीना सीख लूंगी। एक खामोश मंजूरी। रात को एहसान अब्बू के कमरे में गया। अब्बू खिड़की के पास खड़े थे। अब्बू, मैं जिद नहीं करना चाहता, बस सच कहना चाहता हूँ। अब्बू ने आहिस्ता से कहा, हमने तुम्हें मुल्क के लिए कुर्बानी देना सिखाया है, दिल के लिए नहीं। फिर रुक कर बोले, मगर शायद वक्त आ गया है कि हम भी कुछ सीखें। उन्होंने पलट कर देखा, रिश्ता ले आओ। एहसन की आंखों में आंसू आ गए। टू बी कंटिन्यूड जारी है।